अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मान नज़ीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डाइजेस्ट वर्ड में खुशामदीद कहती हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं नम्रा अहमद का मुकम्मल नावल कराक्रम का ताजमहल। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहली चोटी। बुध 20 जुलाई 2005, एक माह कबल। सफ़ेद गेट अबूर करके इसने चंद लम्हे रुक कर इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। गेट से आगे सफ़ेद पत्थरों से बना खूबसूरत और तवील ड्राइवे था और दाईं तरफ खुला सा लान, जिसके दहाने पर बने जदीद तर्ज के बरामदे में बिछी 4 कुर्सियों में से एक पर निशा बैठी थी। इसके हाथ में सुबह का अखबार था जो वो आदतन शाम के वक्त ही पढ़ा करती थी। निशा को सामने पाकर वो तेज़ तेज़ कदमों से चलती ड्राइवे अबोर करके बरामदे तक आई। इससे पहले कि निशा इसके इस्तकबाल के लिए उठती, वो एक हाथ कमर पर रखे नाक और अबरू चढ़ाकर पूछने लगी, ये लड़का कौन था? कौन सा लड़का? इसने अखबार तय करके मेज़ पर रख दिया। इसके लहजे में हैरत थी। वहीं जो बाहर खड़ा था। बाहर खड़ा था? निशा हैरान सी खड़ी हो गई। एक नज़र इसने प्रीशे के चेहरे के बिगड़े जाविये और खड़े होने का थानेदाराना अंदाज देखा। किसकी बात कर रही हो? वहीं जो बाहर हसीब के साथ खड़ा था। ओह, वो हसीब का दोस्त है, मिलने आया था और अब तो वापस जा रहा था। क्यों? खैरियत? खैरियत? मुझे देखकर इस बदतमीज लड़के ने सीटी बजाई। शर्म तो आती नहीं है आजकल के लड़कों को। आने दो हसीब को, अभी पूछती हूँ कि इस किस्म के वाहियात लोगों से दोस्ती है इसकी। कम ऑन परी। निशा ने वापस कुर्सी पर बैठते हुए अपनी मुस्कुराहट दबाई और एक नज़र उसे देखा। सादा गुलाबी शलवार कमीज में मलबूस अपने सीधे और बेहद स्याह बालों को ऊंची पोनीटेल में मुकीद किए, पाँव में सफ़ेद और हल्के गुलाबी रंग के जॉगर्स पहने वो बहुत खफगी से निशा को देख रही थी। भाई सीटी बजा दी तो क्या हुआ? बच्चा है। हाँ, 6 फुट का बच्चा है। भाई हसीब का क्लास फेलो है, यानी होगा कोई 17-18 साल का। मतलब उम्र में कम अज़ कम भी 8 साल छोटा। तो बच्चा ही हुआ ना। वो अपनी कज़न की बनिस्बत हमेशा ज़्यादा लापरवाह रही थी। और ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? लो, मरी क्यों जा रही हो? तुम्हारे लिए ही है। बीफ चिली बनाया था, सोचा कुछ तुम्हें भी दे आऊं। इसने डोंगा निशा को थमाया था। इसका मूड सख्त ख़राब था। वाह, मम्मी को बीफ चिली बहुत पसंद है। निशा का इसके मूड को खातर में ना लाने का कोई इरादा नहीं था। हाँ, तो मम्मी के लिए ही लाई हूँ। कौन सा तुम्हारे लिए बनाया है? निशा अपी, दरअसल परी आपा हमें बीमार करके अपनी डॉक्टरी चमकाना चाहती है। अपने दोस्त को रुखसत करके हसीब भी उधर आ गया था। तुम्हारे लिए नहीं है, मुंह धो रखो। शेरों के मुंह धुले हुए ही होते हैं आपा। हाँ, याद आया, तुम्हें तो मामू और मामानी चिड़ियाघर से लाए थे ना। का मन वो हंसने लगा। वैसे भी किस लफर लफंगे की बात हो रही थी? वहीं जिसके साथ तुम बाहर गेट पर खड़े कहके लगा रहे थे। वो बदतमीज लड़का मुझे देखकर सीटी बजा रहा था। कैसे लड़कों से दोस्ती है तुम्हारी? अरे वो मेरा दोस्त है, बड़े बाप का बेटा है। और वो आपको देखकर सीटी नहीं बजा रहा था। वो तो बस इसकी आदत है। न्यूर माइंड, वो थोड़ा सा स्पॉइल्ड चाइल्ड है। अपने दिमाग का दिफा करने के साथ साथ हसीब झुक कर मेज़ पर बड़े डोंगे में से बीफ के चटपटे फिंगर लेट्स उठा उठा कर खा रहा था। और संबर का रापा, इसका बाप सदर पाकिस्तान का दोस्त है। जवाब में परीशे बड़बड़ाकर रह गई, फिर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। किधर जा रही हो? मम्मी को सलाम तो कर लो। 50 गज के फासले पर मेरा घर है, फिर आ जाऊंगी, अभी तो मुझे जाना है। भाई, ब्रेकिंग न्यूज़ तो सुनती जाओ। हसीब और इसके 4 दोस्त राका पोशी बेस कैंप का ट्रैक कर रहे हैं। तो करते रहें। अपने तिये निशा ने प्रीशे को चौंका देने वाली खबर सुनाई थी, मगर इसने लापरवाही से कंधे उचकाए दिए। परी अपा ये जाहिर करने की कोशिश कर रही हैं कि ये जेलिस नहीं हो रही हैं। हसीब इसका अंदाज देखकर शरारत से मुस्कुराया। मैं हूँ भी नहीं रही, वो खट से कहकर गेट की तरफ तेज कदमों से बढ़ गई। सुनो तो, तुम्हारे कपड़े आए पड़े हैं टेलर से, वो तो लेती जाओ। निशा भागती हुई इसके पीछे आई थी। तुम रात को दे जाना, अभी मैं जल्दी में हूँ। वो गेट के हैंडल पर हाथ रखे एक लम्हे को मोड़ी थी। क्यों, क्या जल्दी है? वो गेट पर रखा इसका हाथ एकदम ढीला पड़ गया। कदरे हिचकिचाई। वो अभी फुफ्फो और निदा पाई हुई है ना। अब की बार निशा का मूड ख़राब हुआ था। क्या मतलब, इनको अपने घर चैन नहीं है? हर दूसरी शाम तो वो तुम्हारी तरफ होती हैं। और वो निदा आपा के शैतान बच्चे, इतना शैतान भी नहीं होगा कोई। जाओ जल्दी घर जाओ।
وہ درجن بھر چیزیں توڑ چکے ہوں گے۔ تھوڑی دیر پہلے کے تاثرات پریشے کے چہرے سے غائب ہو چکے تھے، وہ بے بسی سے لب چبا رہی تھی۔ ویسے رات کا کھانا بھی یقیناً وہ تمہاری طرف ہی کھائیں گے، ہے نا؟ سیف بھائی بھی رات کو ہی آئیں گے اور یقیناً کھانا کھا کر ہی جائیں گے۔ حد ہے روز روز کسی کے گھر کھانے کی۔ لیکن پھپھو اور معذرت کے ساتھ سیف بھائی کی بھی وہی مثال ہے کہ نیت سیر نہ ہو تو چلو کچھ نہیں ہوتا، پاپا کی اکلوتی بہن ہے، ان کے آنے سے پاپا ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی ڈاکٹر پریشے جہاں زیب، تم اتنی کمزور اور جذباتی قسم کی دلیلیں کیوں دیتی ہو؟ اتنی اچھی طرح جانتی ہو سیف بھائی کو، پھر بھی تم نے ان سے منگنی سے انکار نہیں کیا۔ سیف بھائی سے منگنی کے ان 3 برسوں میں نشا نے کوئی 30,000 دفعہ یہ بات دہرائی تھی۔ یہ پاپا کی خواہش تھی نشا، اب اس بات کو بار بار دہرانے سے کیا حاصل، اور پھر میں انکار کس کے لیے کرتی؟ جواباً نشا چپ رہی تو وہ گیٹ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس کے لیے کر دیتی انکار، پیچھے سے بہت آہستہ سے نشا نے کہا تھا، اس کے قدم ایک لمحے کو زنجیر ہوئے تھے۔ تمہیں وہ احمقانہ بات ابھی تک یاد ہے نشا؟ وہ اداسی سے مسکرائی اور ساتھ جھٹکتے ہوئے اپنے بنگلے کے گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئے تو پھوپھو اور ندا اپا ایک ہی صوفے پر بیٹھی سر جوڑے سرگوشی کے انداز میں کوئی بات کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فوراً سیدھی ہو گئی۔ تم کدھر گئی تھی؟ ندا اپا اور پھوپھو نے اسے جاتے نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ کچن کے پچھلے دروازے سے باہر گئی تھی۔ وہ نشا کی طرف گئی تھی، اس کے کچھ برتن رہتے تھے، اس نے یہ بتانے سے گریز کیا کہ برتنوں میں بیف چلی بھی تھا۔ سنو پری، یا زیادہ میل جول نہ رکھا کرو ان لوگوں سے، برا مت ماننا مگر تمہارے ماموں کی لڑکی بڑی چلتر ہے۔ ماں بھی ایسی ہی ہے اس کی، دیکھنے میں ان سے معصوم کوئی نہیں لگتا اور اندر سے پوری ہیں یہ۔ اور وہ نشا تو جب بھی ملاقات ہو سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی۔ نشا اور ممانی جان کے بارے میں وہ اس قسم کی گفتگو کبھی نہ سنتی اگر وہ اس کے سسرال والے نہ ہوتے۔ جی میں ذرا چائے لے آؤں، وہ آہستگی سے کہہ کر کچن میں چلی آئی۔ وہی ٹرالی سیٹ کر رہا تھا، وہ ٹرالی کو دیکھتی رہی، اس کے ذہن میں خیالات کا ہجوم تھا۔ وہ جانتی تھی پھپھو اور نشا اس کے ماموں ممانی کے متعلق ایسی باتیں کیوں کرتی تھیں۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ماموں اور ممانی جہاں زیب صاحب پر دباؤ ڈال کر سیف اور پریشے کی منگنی ختم نہ کرا دیں۔ پریشے کے خیال میں یہ ناممکن تھا کیونکہ اول تو ماموں اور ممانی کے کسی معاملے میں دخل نہیں دیتے تھے، اگر دیتے بھی تو صرف اور صرف پریشے کے کہنے پر۔ اس کی مرضی کے خلاف وہ کبھی بھی جہاں زیب صاحب سے کوئی بات نہ کرتے، اور اس معاملے میں بولنے کا حق کہ اس نے ماموں ممانی کو دینا ہوتا تو 3 برس پہلے ہی دے چکی ہوتی۔ پھپھو کو نشا لوگوں سے دوسرا خوف یہ تھا کہ کہیں نشا پریشے کو ان کے خلاف بھڑکا نہ دے، کیونکہ نشا اور ممانی خاصی صاف گو واقعہ ہوئی تھی، بقول پھپھو کے منہ پھٹ، بد لحاظ اور بدتمیز۔ حالانکہ پریشے کا خیال تھا کہ جتنی سویٹ اور کیئرنگ ممانی تھی اور جس طرح ان کی ماما کی وفات کے بعد انہوں نے اس کا خیال رکھا تھا، کوئی سگی خالہ بھی نہ رکھ سکتی۔ باجی یہ لے جائیں، وحید کی شرمیلی سی آواز اس کو خیالات کے بھنور سے باہر نکال لائی۔ اس نے قدرے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر ٹرالی تھام لی۔ ہے پری بیٹا، یہ کیا لڑکوں کی طرح جوگرز پہنے پھرتی ہو؟ کوئی سینڈل یا ہیل والی جوتی پہنا کرو۔ چائے کے ساتھ موجود دیگر لوازمات اپنی پلیٹ میں بھرتے ہوئے پھپھو نے ہر بار کی طرح اس کے جوگرز پر اعتراض کیا۔ اور کیا، وہ پرپل والی سینڈل ہی پہن لیتی جو تمہیں سیف بھائی نے لے کر دی تھی، ندا اپا اپنے بچوں کی کیک کھلاتی ہوئی بولی۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ سیف کی پسند اس سے بہت مختلف تھی، وہ شوخ رنگ اور ظاہری چمک دمک کو دیکھتا تھا، جبکہ وہ سافٹ کلرز اور کوالٹی کو ترجیح دیتی تھی۔ جی بہتر، وہ سر جھکاتے ہوئے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسے علم تھا کہ وہ دونوں جب تک بیٹھی رہیں گی ان کے اعتراضات ختم نہیں ہوں گے۔ 8 بجے تک جہاں زیب صاحب بھی آگئے۔ وہ ہمیشہ کی طرح ان لوگوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ روشان اور سنی کو خوب پیار کیا کہ ان کی زندگی میں ساری رونق انہی لوگوں سے تھی، ان کے سامنے ان کی ٹون بدل جایا کرتی تھی۔ پری وحید کو کہہ کر اچھا سا کھانا بنوانا، کڑاہی بریانی کچھ اور بھی ایڈ کر لینا۔ انہوں نے آہستہ سے پریشے کو ہدایت دی۔ اس کا دل چاہا کہ کہہ دے پاپا یہ لوگ روز تو یہاں کھانا کھاتے ہیں، پھر ہر روز کا اہتمام کیوں؟ مگر وہ جانتی تھی پاپا ان لوگوں کو کتنا عزیز رکھتے تھے، سو وہ انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر خود کچن میں آ گئی۔ پھپھو کی فیملی ہر دوسری شام یہیں ہوتی تھی اور اسے کبھی بھی اتنی کفت نہیں ہوتی تھی جتنی آج ہو رہی تھی، شاید اس لیے کہ آج نشا نے اسے برسوں پرانی ایک بولی بسری بات یاد دلا دی تھی۔ پرانی یادیں، ٹوٹے خواب، بکھرے سپنے ہر انسان کو تھکا دیتے ہیں۔ اس پر بھی عجیب سی تھکن اور بیزاری طاری ہو رہی تھی۔
ماما میں یہ کھا لوں؟ 9 سالہ روشان نے فریج کا دروازہ کھول کر پینٹ بٹر کا جار نکال کر دور سے ماں کو آواز دی۔ ہاں کھا لو بیٹا، تمہارے نانا کا گھر ہے، ندا آپا نے لاپرواہی سے کہا، اور وہ جس نے ملیشین چکن بنانے کے لیے اتنا بڑا جار منگوایا تھا بے بسی سے مٹھیاں پینچ کر رہ گئی۔ وہ روشان اور سنی کو ٹوک بھی نہیں سکتی تھی۔ سنی پورے گھر میں دوڑتا پھر رہا تھا، اسے کوفت ہو رہی تھی مگر وہ خاموش رہی۔ پھر چند منٹ بعد جب وہ چاولوں کو دم دے رہی تھی، اسے بلی کی وحشیانہ میاؤں میاؤں کی آواز آئی۔ یا اللہ! اس نے گھبرا کر کفگیر میز پر رکھا اور بھاگتی ہوئی کچن سے باہر نکلی۔ باہر زمین پر اس کی پالتو بلی کو روشان نے پکڑ رکھا تھا، جبکہ سنی اس کی دم کو ماچس کی تیلی سے آگ لگا رہا تھا۔ بلی تڑپتی ہوئی چیخ رہی تھی۔ ہٹو تم دونوں! اس نے زور سے سنی کے ماچس والے ہاتھ پر تھپڑ مارا۔ بلی کو روشان سے کھینچا اور ماچس کے ڈبی اٹھا کر اپنے قبضے میں لے لی۔ یہ کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ جو بھی کر رہے تھے ہماری مرضی، ہمارے نانا کا گھر ہے، آپ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی؟ سنی کو تھپڑ لگا تھا جس کا جواب اس نے بے حد بدتمیزی سے دیا تھا۔ پورے دن کی کوفت بیزاری، نشا کی آخری بات، پھوپھو اور ندا آپا کے طنز اور تانے، ان دونوں کی بدتمیزیاں، ان سب کچھ برداشت کر لیا تھا، مگر سنی کی بدتمیزی پر اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس نے رکھ کر 2 تھپڑ سنی اور 2 شان کو لگائے۔ دفع ہو جاؤ ادھر سے تم دونوں! درد سے چلاتی بلی روتی بلی کو اپنی آغوش میں سہلاتے ہوئے اس نے غصے سے کہا اور واپس کچن میں آ گئی۔ وہ دونوں حلق پھاڑ پھاڑ کر روتے ہوئے ندا آپا کے پاس چلے گئے۔ عین اسی وقت سیف بھی آ گیا۔ وہ آفس سے سیدھا ادھر ہی آیا تھا اور اس کا کوٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ گھر اس لیے نہیں گیا تھا کہ اسے علم تھا کہ گھر میں کھانا نہیں بنا ہوگا۔ کیا ہوا ہے؟ کس نے مارا ہے؟ ندا آپا نے ان دونوں کو روتے دیکھ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ تمام ڈرامے کی آوازیں کچن میں بخوبی سن سکتی تھی۔ اس کی کوفت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پری آپا نے مارا ہے، بال بھی کھینچے اور منہ پر تھپڑ بھی مارا ہے، روشان چلاتے ہوئے بتا رہا تھا۔ وہ تیزی سے کچن سے نکلی۔ بلی اس کی آغوش سے چھلانگ لگا کر کودی اور بھاگتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ انسانوں سے بہت ڈر گئی تھی۔ ہائے اللہ! پری، تم نے میرے معصوم بچوں کو کیوں پیٹ ڈالا؟ ماموں، میں نے کبھی ان کو زور سے جھڑکا تک نہیں ہے۔ ندا آپا اس کو دیکھتے ہی اونچی آواز میں رونے لگی۔ ہائے میرے معصوم بچے! یہ دونوں اس بلی کو آگ لگا کر مار رہے تھے۔ میں نے روکا تو سنی نے مجھ سے بدتمیزی کی۔ میں نے صرف تھپڑ مارا تھا، بال نہیں نوچے تھے۔ کسی مجرم کی طرح کھڑی وہ صفائیاں دے رہی تھی۔ لو، اتنے چھوٹے بچے بلی کو آگ کیسے لگا سکتے ہیں؟ انہیں تو ماچس بھی جلانا نہیں آتی، پھوپھو چمک کر بولی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں پھوپھو، یہ دونوں اس بلی کو اذیت دے رہے تھے۔ تمہیں اپنے بھانجوں سے زیادہ کسی جانور سے پیار ہے؟ یہ بچے ہیں، کچھ کر بھی دیا تو آرام سے بھی ٹوکا جا سکتا تھا پری۔ اب کہ سیف بولا تھا۔ سیف اس کی حمایت تو کیا کرتا، اس نے اس کو یقین تک نہیں کیا تھا۔ اس نے روشان اور سنی کے بال نہیں نوچے تھے۔ اچھا پری، اب سوری کر لو ان دونوں سے۔ یہ پاپا تھے۔ اس نے بے حد شاکی نظروں سے انہیں دیکھا۔ کسی کو بھی اس بات کا یقین نہ تھا۔ پاپا، میں بڑی ہوں، میں نے کچھ کہہ بھی دیا تو آپ سب لوگ اس طرح کیوں ری ایکٹ کر رہے ہیں؟ پری، تم بچوں اور ندا آپا سے سوری کرو۔ دیکھو آپا بھی ابھی تک رو رہی ہیں۔ سیف نے بڑی سنجیدگی اور خفگی سے اسے مخاطب کیا۔ اس کا دل چاہا وہیں زمین پر بیٹھ کر رونا شروع کر دے، مگر اسے ضبط کرنا تھا، خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا تھا۔ میری کوئی غلطی نہیں، پھر بھی ندا آپا سوری۔ ندا آپا نے منہ پھیر لیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ ابھی تک خفا تھی۔ میں کھانا لگواتی ہوں، وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ وحید کو کھانا لگانے کا کہا اور خود کچن میں بیٹھی رہی۔ جب تک وہ لوگ چلے نہ گئے وہ باہر نہیں نکلی۔ اسے اپنی بے عزتی پر شکوہ ان لوگوں سے نہیں، پاپا سے تھا۔ پتہ نہیں پھوپھو نے پاپا کو کیا گھول کر پلا دیا تھا کہ وہ کبھی ان کے خلاف کچھ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا میں اپنی پوری زندگی ان لوگوں کے درمیان گزار سکتی ہوں؟ اف! یہ کتنا کٹھن مرحلہ ہوگا۔ یہ تکلیف و اس خیال اس کے ذہن میں چکرا رہا تھا۔ کدھر گم ہو؟ نشا نے کچن کے دروازے میں سے سر نکال کر جھانکا تو وہ چونکی، پھر زبردستی مسکرا دی۔ میں تو یہیں ہوں، تم کہو، میرے کپڑے لے آئی ہو؟ ہاں، تمہارے کپڑے کمرے میں رکھ دیے ہیں۔ مہمان چلے گئے تمہارے؟ ادھر ادھر دیکھا، پریشے کھڑی ہو گئی۔ ہاں چلے گئے ہیں، آؤ باہر بیٹھتے ہیں۔ نشا کو دیکھ کر اس کا ڈپریشن قدرے کم ہوا تھا۔ وہ دونوں ان کپڑوں کے متعلق باتیں کرتی لاؤنج میں آئی تو جہاں زیب صاحب کو وہیں بیٹھے پایا۔ انکل، ممی کہہ رہی تھی کہ سیف بھائی کی امی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آنے والی ہیں، وہ کب تک آئیں گی؟ نشا کی اس سے بہت بے تکلفی تھی اور وہ تھی بھی بہت بولڈ، ہر بات بلا جھجک پوچھ لیا کرتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آج پھوپھو اسی لیے آئی تھی، پھر بھی اس نے پوچھا،
प्रीशे के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। बेटा, डेट तो तकरीबन फिक्स हो गई है। ईद नवंबर के पहले हफ्ते में आ रही है, तो हम सोच रहे थे कि ईद के तीसरे दिन मेहंदी रख लेंगे। वो खुश दिली से बता रहे थे। इसको अपनी गर्दन के गर्द फंदा तंग होता महसूस हो रहा था। एकदम कमरे में घुटन इतनी बढ़ गई कि इसका सांस रुकने लगा। निशा, अचानक इसे कुछ याद आया। हसीब और उसके दोस्त हंजा जा रहे हैं ना? तुमने आज कुछ बताया था। हाँ, वो राका पुशी बेस कैंप का ट्रैक कर रहे हैं। कौन कहाँ जा रहा है? इसकी सरगोशियां वो ठीक से सुन नहीं सके थे। पापा, वो निशा के एक कज़न की अपनी टूर कंपनी है। मरी में निशा ने इनसे नॉर्दर्न एरिया के टूर्स का पता किया था और वो कह रहे थे कि जल्द ही इनका कोई टूर जाएगा नॉर्दर्न एरियाज। तो पापा, मैं निशा के साथ चली जाऊं? बस 3-4 दिन के लिए। मगर निदा तो हफ्ता के लिए मेके तुम्हारी वजह से आई है। इसकी नंद का कोई मसला था तो इसकी सास और शोहर चंद दिनों के लिए सियालकोट गए हैं। वो अगला पूरा हफ्ता इधर आ गई है, तुम्हारे साथ मिलकर शादी की शॉपिंग कर लेगी। वो सोच रही थी कि चंद दिनों तक किसी दूर दराज पुरफजा मकाम पर चली जाए, मगर जैसे ही पापा ने निदा अपा की 1 हफ्ते की छुट्टी का बताया, इसने पक्का इरादा कर लिया कि वो जल्द ही इस्लामाबाद से पूरे हफ्ते के लिए गायब हो जाएगी। वो किसी के साथ भी शॉपिंग कर सकती थी, मगर निदा अपा के साथ बिल्कुल नहीं। पापा, निदा अपा की चॉइस बहुत अच्छी है। वो खुद ही शॉपिंग कर लेंगी। मैं बस 4-5 रोज में वापस आ जाऊंगी, इसने बहुत मिन्नत और लजाजत से कहा। अच्छा, मगर किस जगह जाना चाहती हो तुम? वो नीम रजामंद थे। वो जवाबन कहना चाहती थी कि हंजा, गिलगित, अस्कर्दो, मगर इसे मालूम था कि इलाकों का नाम सुनकर पापा सख्ती से इनकार करेंगे। पेशावर, सवात, कालाम, इसी साइड पर जाएंगे। इसने सवात का जिक्र इसलिए किया कि वहाँ कोई 2500 फीट बुलंद पहाड़ ना था, और यह सबसे बड़ी वजह थी कि पापा ने अगले ही लम्हे इसे इजाज़त दे दी। इसने बेख्तियार एक चोर निगाह अपने बाएं कंधे पर डाली। सिर्फ इस कंधे की वजह से वह स्कर्दू साइड पर हिमालय और कराकरम के पहाड़ों पर नहीं जा सकती थी। जहां जेब साहब उठकर अंदर चले गए तो निशा तेजी से इसकी तरफ मुड़ी। मैंने कब पता किया था? जवार भाई की टूर कंपनी से। नहीं किया था तो अब कर लेना। इसने लापरवाही से शाने उचकाए। निदा अपा की माँ फैमिली आमद के बाईस चंद लम्हे पहले तक इसके सर में जो दर्द की ठेसें उठ रही थी वो अब गायब हो चुकी थी। तो मैं इस्लामाबाद की किसी टूर कंपनी का नाम नहीं ले सकती थी। अब खामखा झूठ को सच साबित करने मरी जाना पड़ेगा। और तुम्हें इतना ही शौक हो रहा है सैर सपाटे का, तो हसीब और इनके फ्रेंड्स के साथ राकापोशी चले जाती है ना, जिसकी इजाज़त पापा मुझे कभी नहीं देंगे। और हसीब के दोस्त, इसकी निगाहों के सामने शाम वाला वो लड़का आ गया जिसने इसे देखकर बेख्तियार सीटी बजाई थी। इससे तनफ्फुर से सर झटका। मैं हसीब के दोस्तों का सर फाड़ सकती हूँ, इनके साथ 4 दिन पैदल राका पोशी का ट्रैक नहीं कर सकती। इसको वो लड़का बहुत ही बुरा लगा था। निशा खामोश हो गई। निशा के जाने के बाद अपने कमरे में आ गई। इसके कमरे की तरतीब ऐसी थी कि दरवाज़ा खुलते ही सामने पलंग नज़र आता था, जिसके सरहाने दीवार पर नामोज हयोमर का बहुत बड़ा पोस्टर चस्पा था। कमरे की बाकी 3 दीवारों में से 2 पर मैसेज और चंद जापानी कोपेमाओं के पोस्टर आवीज़ा थे। इन तस्वीरों को देखते ही एक उदास मुस्कान ने इसके लबों का हत्ता कर लिया। प्रीशा जहां जेब, जिसका नाम का आखिरी हिस्सा शय हटाकर सब इसे परी कहा करते थे, बचपन से ही एक आइडियलिस्ट थी। वो इन लोगों में से थी जिनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था, जिन्हें चैलेंजेस का सामना करने में मज़ा आता था। सैफ से मंगनी से पहले तक वो वाकई बहुत पुरजोश थी, मगर इन गुजरे 4 बरसों में बहुत कुछ बदला था। इसको बचपन से पहाड़ सर करने का बहुत शौक था। वो अपने पापा मम्मा की इकलौती औलाद होने के बायस खासी लाडली थी। इनके लाड प्यार ने इसको बहुत बिगाड़ा हुआ था, बल्कि बहुत बहादुर, मजबूत और पुरएतमाद बना दिया था। इसकी मामा को इसका कौम पैमाई का शौक बहुत अजीज था, और यह सबसे बड़ी वजह थी जिसके बायस मामा इसको 1995 में अपने साथ इंग्लैंड ले गई थी। पापा ने इसकी वजह से अपना बिजनेस भी उधर ही मुंतकिल कर दिया था, मगर वो लंदन में होते हुए और मामा प्रीशे लेक डिस्ट्रिक्ट में थे। वो 4 बरस लेक डिस्ट्रिक्ट में रही। वहाँ इसने बहुत कुछ सीखा। इस दौरान वो सिर्फ 2 दफ़ा पाकिस्तान आई थी, वो भी सर्दियों की छुट्टियों में। गर्मियों की छुट्टियाँ वो कहाँ गुजारती थी? ये इसका एक टीनेज सीक्रेट था, जिसकी बनक अगर पापा को पड़ जाती तो वह बहुत खफा होते। अलबत्ता मम्मा वाकिफ थी। दोनों बार इसे अपने से 8-9 साल बड़ा सैफुल मलूक बहुत अच्छा लगा था।
وہ اس کے پاپا سے بہت لاڈٹواتا تھا اور اس کو بڑی عجیب نگاہوں سے تکتا تھا۔ اسے اس کی نگاہیں اچھی لگتی تھی نہ باتیں۔ اس نے 2 ایک دفعہ پریشے سے جب یہ کہا تم بہت خوبصورت ہو تو اس نے سیف کو بری طرح جھڑک دیا تھا۔ 6 سال پہلے زندگی کس حد تک خوب بدل گئی جب ماما کی وفات ہو گئی اور پھوپھو کے بے حد اصرار اور پاپا اسے اسلام آباد لے آئے، تب پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ ماں اس کی کیسی بڑی اور مضبوط ڈال تھی جس کے نہ ہونے سے پاپا اور لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ وہ بزنس پڑھنا چاہتی تھی مگر پھوپھو نے پاپا کو مجبور کیا کہ وہ پریشے کو ڈاکٹر بنائیں۔ یوں اس کا 1 سال ضائع ہو گیا مگر وہ میڈیکل میں پہنچ ہی گئی۔ پھر 2001 کے جولائی میں کچھ ایسا ہوا کہ اس کا کوہ پیمائی کا کیریئر ختم ہو گیا۔ سپنس کے ناقابل فراموش حادثے کے بعد پاپا نے اس کی کوہ پیمائی پر پابندی لگا دی تو اس نے خاموشی سے ان کا فیصلہ مان لیا۔ اگلے سال پاپا نے اسے بتایا کہ انہوں نے اس کا رشتہ سیف سے طے کر دیا ہے۔ اسے کوئی اعتراض تو نہیں، تب بھی اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ ہاں، تب اس نے ایک دفعہ اس کے متعلق ضرور سوچا تھا جس کا اسے برسوں سے انتظار تھا۔ لیک ڈسٹرکٹ جانے سے پہلے وہ ایک خوابوں میں رہنے والی کم عمر لاپرواہ سی لڑکی تھی جس کے آئیڈیلز میں اسے ایک زندگی بھر پھانس کی طرح چبھنے والا خواب دیا تھا، اس اجنبی کا خواب جس کا انتظار ہر لڑکی کرتی ہے۔ اس نے برسوں پہلے نشا کو بتایا تھا، تمہیں یاد ہے ہم فیری ٹیلز میں پرستان کی ایک پری کا قبضہ پڑا کرتے تھے جس کو ظالم دیو نے قید کر رکھا تھا، اور پھر اس کی رہائی کے لیے ایک شہزادہ آیا تھا، سفید گھوڑے پر سوار، بھورے بالوں اور شہد رنگ آنکھوں والا گھڑ سوار۔ وہ دیس دیس کی خاک چھانتا پرستان کی خوبصورت وادیوں کے قصے سن کر اس طرف آ نکلا تھا۔ پری کی قید کا سنا تو وہ بہادر شہزادہ اسے ظالم دیو کی قید سے چھڑا کر خوبصورت وادیوں، چشموں اور پہاڑوں میں اپنے ہمراہ لے گیا، اور پھر دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس نے گہری سانس پھر بھر کر نشا کو دیکھا تھا۔ کاش میرے لیے بھی ایسا ہی کوئی شخص آئے، شہزادوں کی سی آن بان رکھنے والا، بہادر اور مضبوط، جو ظاہریت کے پجاریوں جیسا نہ ہو۔ یہ کوئی کچی عمر کا سپنا نہیں تھا، ایک امید تھی، ایک وجدان تھا کہ کوئی ہے جسے اس کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، وہی جو دیس دیس کی خاک چھانتا کسی روز اس کے پرستان میں آ نکلے گا، جس کو دیکھ کر اس کا دل کہے گا کہ ہاں، ظالم دیو کی قید میں موجود اس پری نے صدیوں اسی کا انتظار کیا تھا۔ ہاں، یہی تو ہے جس سے اس نے روح سے وجود میں آنے سے قبل عشق کیا تھا، جو اس کی ذات کا ٹوٹ کر بکھرنے والا ایک گمشدہ حصہ تھا۔ اور ہاں، وہ یہ بھی تو کہتی تھی کہ اگر میں پریوں کی طرح حسین ہوں تو یوں ہی کسی سے شادی نہیں کروں گی، بلکہ وہ جیسے پریاں اور شہزادیاں شرائط رکھا کرتی تھی نا، 7 سوالوں کی شرط، سامری جادوگر کے منکے کی شرط، ویسی ہی شرط رکھوں گی۔ تو نشا نے بے حد تجسس سے پوچھا تھا کہ کیسی شرط؟ تب وہ کھلکھلا کر بول اٹھی، میں صرف اس کا ہاتھ تھاموں گی جو میرے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت پہاڑ راکا پوشی سر کرے گا۔ کتنے ہی برس گزرتے گئے، وہ خوابوں کا شہزادہ نہ آیا، یہاں تک کہ وہ تمام خواب پریشے کو بچکانا اور احمقانہ لگنے لگے، اور وہ اب نشا کے ساتھ ان پر خوب ہنستی تھی۔ پھر سیف سے منگنی کے بعد اس نے ہنسنا بھی چھوڑ دیا۔ آج اتنے عرصے بعد نشا نے اسے وہ بات یاد دلا دی تھی، وہ احمقانہ اور بچکانہ بات۔ ہاں، وہ بچکانہ خواب ہی تو تھے۔ اب پریشے جہاں زیب کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ کوئی پری نہیں ہے